إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 54 سے 56 تک کی تفسیر پڑھیں گے. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے آخرت کا نقشہ کھینچا تھا اور اس میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، اس موضوع پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی اور یہ واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. کبھی بھی اللہ رب العزت کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی، نہ ہے اور نہ کبھی کسی کی ضرورت پڑے گی. اللہ رب العزت جب بھی کرتا ہے وہ خود اپنی مرضی سے کرتا ہے اور وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے، بلکہ سارے لوگ اس کے سامنے مجبور ہیں. ان باتوں پر روشنی ڈالنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے اب آگے کی آیتوں میں تھوڑا سا رخ بدلا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے ہدایت بنایا ہے، اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں اور ان نشانیوں کو اللہ رب العزت نے طرح طرح سے الگ الگ انداز سے سمجھایا ہے. مگر وہ لوگ جن کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے وہ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جن کے اندر ایسی بیماریاں ہیں. ان مثالوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کی ہدایت کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں اور وہ اپنا آخری انجام جہنم کو بنا لیتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے تو اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام قسم کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو بندے ہیں، جو اس کے غلام ہیں، جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو آخرت تک پہنچنے کے لیے جو ہدایت اور جس روشنی کی ضرورت ہے وہ روشنی آسانی سے پہنچ جائے. اور اس روشنی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر مثالیں پیش کی ہیں. اس لیے پیش کی ہے تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ جو اس کے مخلوق ہیں، جو انسان ہیں، وہ لوگ اللہ کے بنائے ہوئے جنت میں جا سکیں اور وہ لوگ اللہ کے عذاب سے خود کو بچا سکیں. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ابلیس کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا انجام جہنم ہے اور وہ جہنم میں جھونکا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو بندے ہیں ان بندوں کا یہ حشر نہ ہو، وہ لوگ بھی ابلیس کی طرح جہنم میں جھونکے نہ جائیں اور جہنم میں جا کر کے اپنا ٹھکانہ نہ بنا لیں. اسی لیے بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں طرح طرح کی مثالوں کو بیان کیا ہے
اور جو اصل ہدایت ہے اس ہدایت کو سمجھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہیں۔ انسانوں کو اللہ رب العزت نے سمجھ دیا ہے، عقل دیا ہے، اس عقل کے استعمال کرنے کے بعد اگر انسان ہدایت کو پانا چاہے تو وہ پا سکتا ہے، مگر انسان کو جو عقل اللہ رب العزت نے دیا ہے اس عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور غلط استعمال کرنے کے بعد وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں اور اس کے مد مقابل ایسی ایسی باتوں کو لاتے ہیں، ایسے ایسے حجتیں کرتے ہیں، گویا کہ اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو نہیں لینا چاہتے ہیں، اور خود بچنے کے لیے ایسے ایسے تدابیر اختیار کرتے ہیں اور ایسے ایسے حیلے اور بہانے کرتے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ بہانے، وہ حیلے حد پار کر جاتی ہیں۔ جو لوگ ہدایت کو نہیں اپناتے ہیں اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو روک رہی ہے ہدایت آنے کے بعد ایمان لانے سے اور اپنے رب سے معافی تلافی کرنے سے؟ کون سی چیز روک رہی ہے؟ جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں، تو وہ لوگ کیوں اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں؟ اس بارے میں بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک طریقہ اپنایا اور یہ کہا کہ وما منع الناس، لوگوں کو کون سی چیز روک رہی ہے ہدایت آنے کے بعد اس کے اوپر ایمان لانے سے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان تأتیہم سنت الاولین، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ جس طریقے کا سلوک اللہ رب العزت نے کیا، کیا یہ چاہتے ہیں کہ ویسا ہی سلوک ان کے ساتھ بھی کیا جائے؟ یا یأتیہم العذاب قبلا، یا پھر وہ عذاب کو آتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کریں تو فوراً ان پر عذاب لا دیا جائے؟ یا پھر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ان سے پہلے کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا، ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے؟ کیا اس کے بعد وہ اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے؟ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس دنیا ہی میں اور اللہ کے عذاب آنے سے پہلے، اللہ کا فیصلہ ہونے سے پہلے لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے آئے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ اس سے رسولوں کی ایک مشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں سبوں کو اللہ رب العزت نے یہ مشن دے کر کے بھیجا تھا، جو ان کے اس دعوت پر لبیک کہے، اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لے آئے، تو ان کے لیے خوشخبری دے دے، ان کو یہ بتا دے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے اور ان کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کرے گا اور عزت اور نعمتوں سے نوازے گا۔ اور جو اس بات سے انکار کرتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے سے یا ان کے دعوت پر لبیک کرنے سے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، تو ان کو آگاہ کر دیا جائے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے اور اس میں ان کو ڈالا جائے گا اور ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کو تڑپایا جائے گا۔ تو اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ رسولوں کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، کافر لوگ جھوٹی باتوں کو سند بنا کر جھگڑے کر کے چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ وہ میری آیتوں اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق میں اڑاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ واقعتاً اللہ کے ان باتوں پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، مگر جو کافر ہوتے ہیں، جنہوں نے یہ ٹھان رکھا ہوتا ہے کہ کسی بھی حالت میں
ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اور جن باتوں سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے ہم نہیں ڈریں گے، ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ باطل اور جھوٹ کا سہارا لے کر کے، جو ناحق ہے اس بات کا سہارا لے کر کے حق کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، حق کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جس بات کی بھی تنبیہ کی جاتی ہے ان باتوں کو وہ مذاق میں اڑاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا اور ان کو سزا دے گا، اور ان کو ایسی سزا دے گا کہ ہمیشہ ان کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور اس بات کی بھی وضاحت یہاں اچھی طرح کر دی گئی ہے کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے طور پر نازل فرمایا ہے، وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی باتیں، جتنی بھی مثالیں اور جو بھی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں وہ صرف اور صرف ہدایت کے لیے ہیں، صرف اور صرف اللہ کو پہچاننے کے لیے ہیں، اور خود کو پہچان کر کے اللہ کی حاکمیت میں دے دینے کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت میں دے دینے کے لیے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر کے آئے تھے اس پر لبیک کہنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔